یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کے میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں. ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجیے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہ بیٹھے. آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرز کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی ہے. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کر کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا. ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا. یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑ. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، وہ آسمان پر ہے. کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں. اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتے. لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے. وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے. پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر اوپر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی ہوا. یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے. اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں. میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی. میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ یہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن. ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں، یوں یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی. منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو. یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں. یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھ دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط. تو یہ پہلی بات ہوئی. پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی. دوسرے دین حق دیا گیا، اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آیت تو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے،
میچورٹی کو پہنچا، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقا ہوا۔ ایک دور وہ تھا، تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کرنا، کسی شے کا اندازہ، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ، باپ اور بیٹے کی مزاج میں بود المشرق، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ اس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ دے، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھو، ہر روز روزہ رکھتے، اب کیا کریں؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یار ہے وہ بھی نہیں سکتا، فرمایا لا تفعل، سخت۔ وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال کا، یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی، ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی الا فی کتاب من قبل، کتاب سے مراد کیا؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا۔ تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں، کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا مبنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ، اور جو بھی کچھ ہوگا اس علم آنے واحد میں، آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے۔ میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے، اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ، چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کا، آپ تصور۔ تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے بھی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے، ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت ہیں، لودھرا، بہاولپور، سماسٹا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے، وہ مستقبل کی۔ بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن گئی، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آیا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو اور بہاولپور کو بھی۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں ماضی اور مستقبل آنے واحد، آنے واحد، آنے واحد۔ تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہ، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اور کوئی غلط نہیں۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بات میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو، ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو فوت ہو گیا، حوادث، تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی
انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئ وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، نہ دخل کر۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہی ایمان بالقدر کے جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر۔ کاش کہ میں اس وقت یہ کر، یہ لو، اسی لیے ایک حدیث الفاظ آئے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، اس لو سے، کاش اس سے شیطانی عمل شروع، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئ، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز چلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آتا۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا دی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش کسی طرح کا، کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کار کرتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر، تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علی ما اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ذمہ کیا ہے، یہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کا۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے، ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر چیز پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہیں جو تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی او سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع۔ تو یہ جو ہے علامہ اصحابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں قدرت کی۔ اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں، وہ محفوظ راستے۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، جو غور و فکر بات سمجھنے اس میں۔ اب ہمارے ہاں دو طبقے ہوئے، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ کیا، تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحث ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند، اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے جو یہ شعر کہہ رہا ہے، جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کی، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا، بات صحیح۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی، سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 یا 757 ہو، یہ کر لیا، ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر، اس اندازے ہی میں اس سے باہر۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے،
بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں. We have no choice. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ خود طرز پر اس پر ڈال دیتے. جینز ہے، پابندی ہے. نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت، وہ بھی بڑے مستقل پختہ. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ اسرائیل. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنا، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے. سے شاکلہ، یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جاتا. اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس. فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس اتنی حدود کے اندر کام کرے، اس سے باہر. اس بات کو مختلف احادیث میں، ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کرتے ہیں تو وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آئے. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا اتنا چاہے صاف کر. وہ اور تو الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین. وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر اسلام نے صاف کر. وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی. لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر ایک اضافہ کیا، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل. تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر. حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے لیے خاتون. اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں. اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیں. اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدق، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو